السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی سن آف حکیم منیر احمد رحمانی، آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تربوز ہے، جسے انگلش میں، انگریزی میں واٹر میلن کہتے ہیں، اور پنجابی میں کچھ لوگ دہانا کہتے ہیں اور کچھ لوگ متیرا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تربوز کا جو مزاج بنایا ہے وہ سرد تر بنایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تربوز کا استعمال، تربوز کے فائدے اور نقصان اور تربوز کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دینی ہے۔ تو جن بھائیوں سے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں ہو سکا وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ خواتین و حضرات، ہم جو غذا کھاتے ہیں اس کے مزاج کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم تندرست رہ سکیں۔ تو اسی طرح بازار میں آیا تربوز دیکھا اور کھایا بھی میں نے، تو میں نے کہا اپنے ناظرین تک یہ معلومات پہنچانی چاہیے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں۔ پہلے مزاج کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مزاج جیسا کہ میں نے بتایا اس کا سرد اور تر ہوتا ہے، اور اس کے اب فائدوں کی طرف آتے ہیں۔ تربوز دماغ کو طاقت دیتا ہے، مقوی اعصاب ہے، دل کو تسکین دے کے مقوی دل بنتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، اور وہ لوگ جو بار بار پیشاب کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا ہے ان کے لیے تربوز جو ہے بہت اچھا ہے۔ تربوز ان کے لیے فائدہ مند ہے، بہت مفید ہے۔ وہ لوگ جو ہیپاٹائٹس یرکان کے مریض ہیں وہ تربوز کا استعمال کریں تو ان کو بھی اس بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ وہ لوگ جو کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے مریض ہیں، گرمی کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جن کا بلڈ جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، ان کے لیے تربوز بہت مفید ہے، کیونکہ یہ خون میں الکلی کھار پن پیدا کر کے خون کو پتلا کرتا ہے اور مثانے سے پیشاب کو تیزی سے خارج کرتا ہے، جسم کے اندر جو فالتو مادے ہوتے ہیں ان کو خارج کر دیتا ہے۔ اور جس طرح یہ گرمی کے لوگوں کے لیے مفید ہے، اسی طرح یہ اعصابی تحریک رکھنے والے لوگوں کے لیے جن کا مزاج خشک سرد ہے، سرد تر ہے یا تر سرد ہے، ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ شوگر کا مریض تربوز کا استعمال نہ کرے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شوگر کا مریض اعصابی بلغمی مزاج رکھتا ہے، اس لیے شوگر کے مریض کو تربوز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر وہ چکھ لیتا ہے تو وہ اس کو اجازت مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ کثرت سے استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی تر سرد یہ مزاج رکھتا ہے، اعصابی بلغمی مزاج رکھتا ہے، تو لہٰذا حکماء نے یہی لکھا ہے کہ تربوز کا استعمال وہ نہ کرے۔ جس طرح تربوز کا استعمال نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ دودھ کا بھی استعمال نہیں کر سکتا، وہ آگے لمبی ڈیٹیل ہے۔ بہرحال میرا جو موضوع ہے وہ تربوز ہے۔ تربوز جو استعمال ہم کرتے ہیں اس میں ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں، کچھ ایسی مسٹیکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہیضے کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے بھائیوں، وہ استعمال کیا ہے جو ہماری غلطیاں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں پانی ڈال کر اس کا جوس بناتے ہیں، کچھ لوگ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ دودھ ڈال کر بھی اس کا ملک شیک بھی بنا کر پی رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ ہمیں ہیضے کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ تربوز خود ایک قدرتی طور پر جوس ہے، اس کو جوس بنا کر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور تربوز وہ والا استعمال کرنا چاہیے جس کے اندر جالا وغیرہ نہ ہو، تار وغیرہ نہ لگی ہو، کیونکہ جب یہ بارشیں ہوتی ہیں تو تربوز گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب جاتے ہیں رات کو لینے، تو وہ پھل والے جو ہوتے ہیں تربوز سیل کرنے والے، انہوں نے ایک لائٹ لگائی ہوتی ہے لال کلر کی، ریڈ کلر کی انہوں نے لائٹ لگائی ہوتی ہے، وہ تربوز کے اوپر پڑتی ہے، تو تربوز دکھنے میں بہت سرخ نظر آتا ہے، لال نظر آتا ہے، ریڈ نظر آتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریڈ سمجھ کے، لال سمجھ کے لے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے۔ تو جب وہ گھر لاتے ہیں تو وہ تربوز خراب ہوتا ہے، وہ اسے نرم سمجھ کے کھا لیتے ہیں لیکن وہ خراب ہوتا ہے۔ تو آپ جب تربوز لینے جائیں تو وہ ایک اس کو کہیں کہ یار اس کو نا کاٹ کے مجھے دکھا، اس کو کھا کر چیک کریں یا ہاتھ سے اس کو ٹچ کر کے دیکھ لیں کہ وہ نرم ہے یا سخت ہے۔ تو تربوز کا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، تربوز کون سا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے بیجوں کے بارے میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا، جو مغز تربوز ہوتے ہیں اس کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو مزاج ہے مغز تربوز کا، وہ بھی سرد تر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کچھ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، چاروں مغز ڈال کر سردائی بنائی جاتی ہے، تو یہ بھی سرد تر ہوتی ہے۔ تو یہ گرمی کے لیے جو ہے نا بہت مفید ہے، لیکن پہلے ہی اگر آپ کے جسم میں ٹھنڈک موجود ہے تو آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ معدے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور غذا کو پھر دیر سے ہضم کرتا ہے۔ تو غذا انسان کی دیر سے ہضم ہوتی ہے، قبض اور گیس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو لوگ ٹھنڈک رکھنے والے ہیں، جن کے جسم میں پہلے ہی بہت ٹھنڈک ہے، وہ تربوز کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو تربوز کا استعمال آپ ایسے ہی کریں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ جو قدرتی شکل میں موجود ہے، اس کو کاٹ کر آپ اگر گرمی ہے تو ہلکا ٹھنڈا کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اگر موسم ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مزاج انتہائی سرد تر ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تربوز کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ چند گزارشات آپ تک پہنچ گئی ہوں گی، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، کیونکہ میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ تک غذا اور دعا، حکمت وغیرہ جو ہے آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ علاج بالغذا بہت ضروری ہے۔ اب میں نے جو آپ کو استعمال بتایا ہے، اس میں گرمی کے جو مریض ہیں وہ دعاؤں کی طرف دوڑتے ہیں، کولیسٹرول، یورک ایسڈ کے مریض، ہیپاٹائٹس کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض جو دعاؤں کی طرف جو دوڑتے ہیں، دعائیاں لیتے ہیں، لاکھوں روپے انہوں نے خرچ کر لیے ہیں، تو اگر آپ اس غذا سے آپ اپنا علاج کر لیں تو کیا یار آپ کو اس میں فائدہ نہیں ہے؟ تو یہ معلومات آپ کو کس نے بتانی ہے؟ تو اگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے یار کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ یار میری یہ کوشش ہے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ میں ساتھ لے کے قبر میں نہ جاؤں، آپ تک پہنچاؤں۔ تو آپ بھی اس علم کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیر۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔